الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 محرم الحرام ہے، 24 جولائی ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہم اس وقت نہضت عاشورائی کے اوپر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں آپ کے محضر میں، اور جو مولا کا عظیم ترین انقلاب ہے، عظیم ترین تحریک ہے، اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سید الشہداء کے آپ کے آبان و انصار، آپ کے آل اولاد کا پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ ماجورین، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ کے محضر میں ابھی ہم نے عرض کی کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو نہضت عاشورائی ہے، امام حسین السلام کی عظیم ترین قربانی پورے بم اہل و عیال کے ساتھ جو آپ نے قربانی کربلا کے دشت میں، کربلا کے صحرا میں پیش کی، اور جس کا علم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے ایام کے ساتھ، نہ صرف اس کے اندر قدرت اور طاقت دیکھی جا رہی ہے بلکہ روز اول سے اپنی پورے شباب کے ساتھ پورے عرص کے اوپر موجود ہے انقلاب۔ آج ہم بات کریں گے ذرا تھوڑا ہٹ کے، جو وہ کلام جو کہ زبان امام عالی مقام سے جاری ہوئے، وہ جملات، وہ نورانی کلمات، ان کی شرح بہت ضروری ہے۔ قبلہ مولا نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ، اس کی ذرا شرح فرما دیں تاکہ ہم اور مزید پروگرام کو کھول سکیں اور مزید جو امام کے جملات اور کلمات ہیں ان کی بھی شرح ہو سکے۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری دنیا میں آج ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے، اور ہر حسینی فرد پرچم حسینی لیے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یزید کو اپنی طاقت پر غرور تھا، لشکر پر غرور تھا، عسکر و افواج و افراد پر غرور تھا، لیکن حسین کو اپنی قدرت پر یقین تھا۔ آج پوری دنیا میں یزید اور یزیدیت کے خلاف لعنت اور کرس، اور آج حسینی پرچم لے ہوئے لبیک یا حسین، اور امام حسین کے اس پیغام کو، اس میسج کو، اس کربلائی مشن کو ہر فرد آگے بڑھا رہا ہے، جو مشن امام نے صحرائے کربلا میں شروع کیا تھا۔ امام نے اپنے بیانات میں بہت سے بیانات دیے ہیں، اور وقت رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا امام کا خطبہ صحرائے کربلا میں، امام کا خطبہ روز عاشورہ امام نے کیا خطاب کیا، مخاطب کو کیا کہا مولا نے، جہان بشریت کو کیا خطاب کیا۔ آج آپ کی خدمت میں مولا حسین علیہ صلاۃ السلام کے کلام کی شرح، ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام ہے، اور معصوم کے کلام میں اسرار و رموز پیوستہ بھی ہوتے ہیں، اور پوشیدہ بھی ہوتے ہیں، اور مستتر بھی ہوتے ہیں، اور اس میں منفرد بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ظاہری معنی تو کوئی بھی شارح یا متکلم یا ناطق یا بیان کرنے والا ظاہری معنی تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنے پردے اس کلام سے ہٹ سکتے ہیں یا اٹھا سکتا ہے ایک متکلم، وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن کلام کے اور بیان کے مولا کے بہت ساری معنی اور ذخائر علمی اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا نے انا اہل بیت النبوہ کیوں کہا۔ یہاں پر ہم اس لفظ سے آغاز کرتے ہیں، مولا نے یہاں انا کا لفظ استعمال کیا سب سے پہلے۔ انا وہ والا انا نہیں ہے کہ انا انا کا انا ولکن لیت لعل والا انا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انا وہ والا انا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو استعمال ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میں، یعنی انا
جمع کے لیے ہے، پلورل کا صیغہ یہاں استعمال، انا ہم سب، غور کیجئے گا، انا اہل بیت النبوت، ہم اہل بیت نبوت ہیں، فرق ہے دونوں لفظوں میں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ انا اہل بیت النبی، ہم اہل بیت نبی ہیں، غور کیجئے گا، اہل بیت نبی ہونا اور ہے، اور اہل بیت نبوت ہونا اور ہے۔ اور اب میں ذرا اس لفظ کی ذرا سا اور اس کی گہرائی اور گہرائی پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ الامام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لم یقل، میں نے کچھ رات میں تحقیق کیا ہے اس موضوع پر، ان الحسین علیہ الصلوۃ والسلام لم یقل ان اہل بیت النبی، امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں، وَإِنَّمَا واہ قال اِنَّا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، یعنی نبوت کے اہل بیت ہیں، غور اللہ کیجئے گا، اکبر، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، نبوت چونکہ ایک منصب ہے، وَيُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الْبَيْتِ، اور امام نے یہ کہہ کر اس گھر کی طرف اشارہ کیا، بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ سبحان اللہ، وَالشَّجَرَةِ، یعنی امام نے اشارہ کیا کہ ہم اس شجرے سے اور اس سلالت سے تعلق رکھتے ہیں جو نبوت کا شجرہ ہے اور نبوت کی سلالت ہے، غور کیجئے گا، اے اننا ننحدر من شجرت النبوہ، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں یا آواز دینا چاہتے ہیں کہ ہم شجرہ نبوت سے ہیں، یعنی وہ نور جو نور نبوت ہے، اسی نور سے ہمارا تعلق ہے، اسی نور کے ہم ٹکڑے ہیں، ہمارا وجود نور نبوت سے ہے، غور کیجئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کے پاس منصب نبوت ہے اور امام حسین کے پاس منصب امامت ہے، منصب الگ شے ہے مگر نور وہی ہے، جس طرح سے نبی نے کہا سبحان انا اللہ، وعلی من نور واحد، ہم اور واحد، علی سبحان اللہ، ایک ہی نور سے ہیں، اس کا مطلب ایک ہی نور نور ایک سے، ہے، منصب دو ہیں، ایک کو منصب نبوت اور ایک کو منصب امامت، تو نور ایک ہے، شجرہ ایک ہے، سلالہ ایک ہے، جیل ایک ہے، نسل ایک ہے، یہ مولا یہاں کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں نن حدر من شجرت السما، میں تشریح کر رہا ہوں، اس پر تعلیل پیش کر رہا ہوں، یعنی ہمارا تعلق شجرہ نبوت سے ہے، اور پھر آگے بڑھ کر نن حدر من شجرت السما، ہمارا یہ جو شجرہ ہے یہ زمینی شجرہ نہیں ہے، ہمارا شجرہ آسمانی شجرہ ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر، اس کا سبحان مطلب اللہ، جس کا شجرہ آسمانی شجرہ ہو اس سے زمینی شجرہ والے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں، اور زمینی شجرہ سے چھوڑیے کہ جن کے آباء و اجداد کا پتہ نہیں ہے، جنگلات میں پیدا ہونے والے مجہول الخلق افراد، وہ اہل بیت کا مقابلہ کریں گے؟ مولا اللہ یہ اکبر، کہہ کے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق شجرہ سما سے ہے، یعنی آسمانی شجرے سے ہے، ہم آسمانی ہے، زمینی سبحان شجرے اللہ، سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ زمین والے جو اپنا شجرہ لیے پھرتے ہیں، مصدق ہے، غیر مصدق ہے، موثق ہے، غیر موثق ہے، شجرہ درست ہے، نہیں درست ہے، یہ موضوع تحقیق ہے کہ شجرہ فلاں کا درست ہے یا درست نہیں ہے، حلال زادہ ہے، غیر حلال زادہ ہے، نکاحی ہے، غیر نکاحی ہے، کیسے اس کی ولادت ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ زمینی جو شجرے ہیں، یہ زمینی شجرے والے آسمانی شجرے کا مقابلہ اور تقابل نہیں کر نہیں سکتے۔ کر سکتے، مولا نے اپنے خطاب میں یہ بیان کیا، اور پوری دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو آسمانی شجرے والے ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ اس کے بعد مولا آگے بڑھ کے بہت عظیم جملہ میں آج عرض کر رہا ہوں، ناظرین غور کیجئے گا، ہاذہ الشجرہ، یہ کون سا شجرہ ہے کہ جس کی بات مولا کر رہے ہیں، ہاذہ الشجرۃ المبارکہ ابتدأت منذ ابراہیم الخلیل، یہ وہی شجرہ ہے جس کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ وہی شجرہ واہ نبوت ہے جس کا تسلسل، جس کا آغاز حضرت ابراہیم سے، وہ دلیل پیش کروں گا، وختمت بالنبی محمد، اور نبی محمد سے اس کا اختتام ہوا، یعنی جو حضرت ابراہیم سے آغاز ہوا حضرت محمد تک وہی شجرہ، منذ ابراہیم الذی خاطبت الملائکہ زوجتہ وقالت لها، حضرت ابراہیم وہی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت پڑھ رہا ہوں، جن سے ملائکہ نے جن کی زوجہ سے خطاب کیا اور کہا رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور اس کی برکتیں، علیکم
اہل البیت، اے اہل بیت آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور برکت کا تسلسل اور سلسلہ اور جریان اور جاری ہونا اور اس کا اہل بیت پر تسلسل سے ہونا بعد پیغمبر یا وقت پیغمبر سے نہیں ہے، حضرت ابراہیم سے ہے رحمتوں کا سلسلہ، بلکہ اس سے پہلے بھی. تو مولا حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے سے ہے. اب سامنے والا بتائے کہ اس کا شجرہ کس سے ملتا ہے. جو حسین کے مقابلے میں نکلا ہے وہ اپنا شجرہ دکھائے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجہول النسب اور حسب تو عجیب ہی ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ میرا شجرہ سماوی ہے، آسمانی ہے. اللہ اکبر، سبحان میرا اللہ. شجرہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، یعنی ہم آل ابراہیم ہیں. اس کے بعد کا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی یہ آیت گونج رہی پوری دنیا میں کہ اہل بیت آپ پر درود و سلام ہو. اہل بیت عنوان بدع منذ ابراہیم، یہ لفظ اہل بیت کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے. غور کیجئے گا، یہ لفظ اہل بیت کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، اور جب چادر تطہیر کے نیچے انوار خمسہ جمع ہو گئے تو مہر اس وقت لگی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مہر اس وقت لگی جب زیر چادر جمع ہو گئے، مگر تسلسل تو اس کا حضرت ابراہیم سے. اس کی دلیل ہے آپ کی خدمت میں نے پیش کر رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں. تو یہ ہستیاں وہ جن پر رحمتیں ہیں. اب جو مرکز رحمت و برکت ہیں ان سے وہ افراد ان کے مقابلے میں آ گئے جو منبع لعنت ہیں، جو فسق و فجور ہیں، جو شارب الخمور ہیں، جو نجاست اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے افراد امام حسین کے مقابلے میں آ گئے. اب آگے بڑھ کر میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، بہت اہم ہے اور غور کیجئے گا موسی صاحب. بسم اللہ. کہ ابراہیم اہل بیت ہیں، موسیٰ علیہ السلام کان من اہل البیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان من اہل البیت، لأنہم کلہم ینحدرون من شجرۃ واحدہ. چاہے حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا شجرہ ایک ہے، ایک ہی شجرے سے ہیں یہ. تو اگر کوئی مقابلہ کرتا امام حسین کا تو صرف امام حسین کا دشمن نہیں، دشمن ابراہیم بھی ہے، دشمن موسیٰ بھی ہے، دشمن اوصیاء بھی ہے، دشمن اولیاء بھی ہے، اور دشمن پیغمبران خدا بھی ہے، اور دشمن محمد بھی ہے. اس لیے کہ دوسری آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم. غور کیجئے گا، اللہ نے حضرت آدم کو چنا، نوح کو چنا، و آل ابراہیم. آل ابراہیم کون ہے؟ وآل عمران علی العالمین. آل ابراہیم اور آل عمران پتہ ہے پوری دنیا کو کون ہے؟ ذریۃ بعضھا من بعض، ہذہ الشجرہ ہی شجرۃ النبوہ. یہ وہی شجرہ ہے جس شجرہ نبوت کی بات امام حسین کر رہے ہیں. کلھا انبیاء، اس شجرے میں سب کے سب انبیاء ہیں. کلھا رسل، یا رسول ہیں. کلھا اوصیاء، یا اس شجرے میں اوصیاء ہیں. من ہذہ الشجرہ انحدر الحسین علیہ السلام. اسی شجرے سے امام حسین کا تعلق ہے، جس میں نبوت ہے، جس میں رسل ہیں، جس میں انبیاء ہیں، جس میں اوصیاء ہیں. اب یہ آپ بتائیے کہ وہ انجاس افراد، اخبث افراد امام حسین کا مقابلہ کرتے ہیں تو پوری دنیا بشریت کو سمجھ لینا چاہیے. اب یہاں پر میں ایک جملہ اور کہہ کے بات کو مکمل کروں گا تاکہ اس کلام کا تکملہ ہو جائے. لذالک نقرأ فی زیارت الحسین، میں نے چونکہ یہ سب نکالا ہے ریسرچ تو یہ پیش کرنا ضروری ہے. ہم زیارت امام حسین میں کیا پڑھتے ہیں موسی صاحب؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. اے مولا حسین، اے علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین، اے آقا حسین، ہم یہ گواہی دیتے ہیں انکا، یقیناً آپ، کنتا، آپ تھے، کہاں؟ نورن فی الاصلاب الشامخہ، اسلاب شامخہ میں آپ نور تھے. آپ کا تعلق نور سے ہے. یہ خاکی افراد آپ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ غور کیجئے. والارحام المطہرہ، آپ ارحام مطہرہ میں تھے. لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا، جاہلیت اور نجاست اور غلاست اور رجس اور انجس اور اخبث اور ارذل افراد آپ کو چھو بھی نہیں سکتے.
اللہ اکبر، بے کہ شک، جائے کہ سبحان اللہ۔ مقام خلافت کو لے لیں اور غصب کر لیں، اس پر بیٹھ جائیں۔ مولا کے لیے بہت عظیم جملہ ہے کہ آپ پر درود و سلام ہو آقا، آپ اہل بیت نبوت ہیں، اللہ صلی اللہ آپ کا تسلسل اللہ ابراہیمی تسلسل ہے، آپ کا تسلسل بے حضرت شک، موسیٰ سے، آپ کا تسلسل شجر نبوت سماوی ہے، زمینی نہیں ہے، اور نجاست جاہلیت آپ کو چھو نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو نجاست جاہلیت میں غلطیدہ اور بدبودار افراد بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گے، کہ جو نجاست جن سے بالکل چپکی ہوئی تھی، اور نبی کے آنے کے اللہ، بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان بنے اور اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لانے کی کوشش کی، تو یہ اور ہیں، لیکن شجر نبوت اور ہیں۔ اس کے بعد فَالسَّمَةُ الْأُولَى مِنْ سِمَاتِ اہل بیت انہم فرع من شجرۃ النبوہ، اہل بیت وہاں جو شجر نبوت کی فرع ہیں، اور رسالت کی وہ غصن ہے، التی اللہ بدات اکبر، منذ یوم ابراہیم، جس کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا اور حضرت محمد تک، وَهَذِهِ الشَّجَرَةُ هِيَ اللہ الَّتِي اکبر، تَجْعَلُ، اللہ اکبر، یہ وہی اللہ شجرہ اکبر، ہے، یہ وہی شجرہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خلافت، امامت اور نبوت عطا کیا ہے، تاکہ امت کے معاملات کو اور حالات کو اور ان کی ہدایت کے لیے یہ شجرہ آگے بڑھے اور ان کی ہدایت کرے۔ تو اختصاص ان کے پاس ہے نبوت کا، امامت کا اختصاص ان اللہ کے اکبر، پاس ہے، یقیناً سے، علوم کا اختصاص ان کے پاس ہے، اور ان کا شجرہ شجرہ سماوی ہے۔ تو خواہ مخواہ کسی فرد کو ان کے مقابلے میں لانا اور لا کر کھڑا کرنا، میں سمجھتا ہوں گناہ عظیم ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہوگی جو اہل بیت کے مقابل میں کسی انجس کو لائے گا۔ جس کو لائے گا۔ اچھا، اسی میں مولانا آگے معدن الرسالہ بھی فرمایا، جہاں پر انا اہل بیت النبوہ فرمایا، معدن الرسالہ بھی فرمایا۔ اس کو تھوڑا سا مزید اور کھول دیں، کیونکہ رسالت پہ آپ نے اس کی معدن پہ تو بات کی ہے، تھوڑا سا اس کو اور کھول دیں تاکہ ہم اگلے نقطے کی طرف جائیں۔ یقیناً دیکھیں، مظلوم کربلا کی بہت عظمت ہے، یعنی اگر مولا کے نام ہی پر غور کریں تو جس کے حیم اسلام کی حمایت ہے، جس کے حیم اسلام کی حامی ہے، جس کے حیم اسلام کا حسن ہے، جس کے حیم اسلام کی حقانیت ہے، جس کے حیم اسلام کی حقیقت ہے، جس کے حیم حسن کائنات ہے، جس کے سین میں اس دین کی سلامتی ہے، جس کے سین میں بشریت کی سلامتی ہے، جس کے سین میں آدمیت کی سلامتی ہے، جس کے سین میں نظام مصطفیٰ کی سلامتی، جس کے سین میں شریعت کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، اور جس کے نون میں نظام مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ تو امام حسین کی بے شک، بہت بڑی عظمت ہے۔ امام حسین معدن الرسالہ ہے، اللہ، معدن غور کیجئے گا، معدن الرسالہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ظاہر ہے کہ رسالت کے قریب کوئی بیٹھ جائے تو وہ صحابی بنتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ معدن ہے، جوہر ہے، یہ غور کیجئے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی لا اشکال فی ان ولایت الامر ای ادارت شؤون الامہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رسول تعتمد علی عنصرین۔ دیکھیں، معدن الرسالہ امام نے کیوں کہا؟ امام حسین چونکہ رسالت کے معدن ہیں، مخزن ہیں، منبع ہیں، اور سرچشمہ ہیں، خزائن ہیں، خزینہ ہیں، اور رسالت کے خزینے میں مولا حسین وہ گوہر ہیں کہ جس کو امامت عطا کی گئی ہے۔ تو ان کا تعلق اسی معدن سے، یہ الگ معدنیات سے امام حسین نہیں ہے، بلکہ اسی معدن سے امام حسین ہے جو معدن رسالت، یعنی رسالت کا جو معدن ہے۔ اب ہم آگے بڑھ کر ذرا اس کی اور وضاحت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو ایک آیت ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہم کی بات کرو، بے شک، تو اب یہاں پر جو ولایت کا مفہوم آتا ہے، یا خلافت کا مفہوم آتا ہے، یا اولی الامر کا مفہوم آتا ہے، جو جہان بشریت کی لیڈری یا ہدایت کا مسئلہ آتا ہے، اس میں ہر شخص جہان بشریت کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر بشر، ہر فرد یا کسی انسان کو اگر کچھ لوگ شورا والے یا اس کے افراد یا اس کے چاہنے والے یا مورخون یا کتاب یا رائٹر یا کچھ بکے ہوئے ضمیر فروش افراد کسی کو اگر کرسی پر بٹھا بھی دیں تو وہ شخص ہدایت نہیں کر سکتا۔ اس کے دلائل اور براہین اور ادلہ سن لیجیے۔
کیونکہ یہ چیزیں جو ہے تعتمد علی الخبرۃ والمعرفہ. دیکھیے ولی امر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے خبرہ ہو اور معرفت ہو. غور کیجیے گا، خبرہ بھی ہو یعنی خبیر ہو، خبر رکھتا ہو، جانتا ہو. خبر وہی رکھے گا جو نبوت کا معدن ہو، جو معدن رسالت، اسی کے پاس خبر ہوگی نا. نبی کہتے ہیں خبر کو، خبر دینے والے کو، اور نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی خبر دینے والا، نبا کہتے ہیں خبر. سورہ نبا اسی لیے قرآن مجید میں. تو نبی وہ ہے جو دنیا کو خبر دیتا ہے. تو ولی امر، خلیفۃ اللہ، امام وہی ہو سکتا ہے جو صاحب خبرہ ہو، والمعرفہ، اور اس کے پاس معرفت بھی ہو. کس بات کی معرفت ہو؟ مفتی صاحب یہاں پر جہان بشریت کو ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا رہبر کسے تسلیم کر رہے ہیں. کہ ایسا شخص تو نہیں ہے کہ اس کے پاس دین کی معرفت ہی نہیں ہے اور اسے ہم اپنا رہبر، اپنا خلیفہ مان رہے ہیں. والمعرفہ باسرار التشریع الاسلامی، معرفت اس کے کس بات کی؟ تشریع اسلامی کے اسرار کی معرفت ہو. صرف مسئلے کی معرفت نہیں، تشریع اسلامی کے اسرار، اسرار تشریع اسلامی کا وہ خبیر ہو، اس کے سیکرٹس کو، اس کے اسرار تشریع کو جانتا ہو کہ کون سا مسئلہ اور کون سی شے اور شرع میں کون سی چیز کس لیے کیوں ہے، کیا ہے اس کے اسباب و علل اور اس کی تعلیقات اور اس کی تعلیلات سے آشنا ہو. تو امام اور رہبر اور پیشوا اور معصوم اور خلیفہ وہی ہوگا جو اسرار تشریع کی معرفت رکھتا ہو. ایک بات. دوسری بات موسی صاحب جہان بشریت سن لے، وہی ہوگا امام. کون؟ والقدرہ، یعنی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اولی الامر کون ہے؟ والقدرہ علی تطبیق تلک الاسرار علی مواردها و مصادیقها بدقت و اتقان. یہ وہی ولی امر ہوگا جو قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو اسرار کی تطبیق کرنے پر، کہ وہ اسرار کی تطبیق کر سکے اس کے موارد پر، یعنی اس کی جگہ جہاں جس سر اور اسرار کی جگہ ہے اور جہاں جس کی تطبیق ہے اس کی جو ہے وہ کر سکتا ہو. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ اچھا، امت کا مزاج بھی عجیب ہے قبلہ، مطلب کہ اگر چھان بین کرنے پر آئیں تو خربوزے بھی سونگ سونگ کے خریدتے ہیں، اور آخرت کا سودا کرنے پر آئیں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ منصب نبوت کے بعد ممبر پہ کس کو لا کر بٹھا رہے ہیں. مطلب عجیب، ایک مزاج عجیب ہے. واقعاً افسوس تو ہوتا ہی ہے کہ اگر انسان اپنے جسمانی معالجہ کے لیے جاتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جاتا ہے تو ایک اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا ریویو دیکھتا ہے ڈاکٹر کے بارے میں، خبرہ حاصل کرتا ہے، معلومات لیتا ہے، انفارمیشن لیتا ہے، اس کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. لیکن عجیب ہے یہ امت واقعاً کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ جب تک میں سیدھا چلوں چلنے دینا، اور جب میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، میرے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، مجھے شورا نے چن لیا ہے. مطلب عجیب عجیب باتیں ہیں. تو پھر بھی لوگوں کو احساس نہیں. کہاں آسمان فضیلت، کہاں آسمان شرف، کہاں آسمان بلندی. یعنی مولا امام حسین کہہ رہے ہیں ہم معدن الرسالہ. یہ قلب عباس کا جملہ تھوڑی ہے. جو حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، جو عشق کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ان کو تو بیدار ہونا چاہیے بلا تفریق مذہب و ملت. وہ بیدار ہو کر مولا حسین کے خیمے میں آئیں اور آ کر کہیں کہ مولا ہم آپ کے پریکٹیکل چاہنے والے ہیں. اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ عجیب امت ایک خربوزہ بھی چیک کر کے لیتی ہے، اور امام ایسی بندے کو سمجھ لیتی ہے، رہبر ایسی بندے کو، خلیفہ ایسی بندے کو. جبکہ معدن الرسالہ مولا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ وہی ہو سکتا ہے ولی امر. کون؟ خلیفہ وہی ہو سکتا ہے، امام وہی ہو سکتا ہے، ولی امر وہی ہو سکتا ہے جو اسرار تشریع کو اس کی جگہ پر اور اس کے مصادیق پر اس کی تنفیذ کر سکتا ہو، اس کی تطبیق کر سکتا ہو کہ کون سا مسئلہ، کون سا حکم کہاں پر ہے، کس کے لیے آیا ہے، جسے اونٹنی اور اونٹ کا فرق نہ سمجھ میں آئے، جو مسئلے میں باقاعدہ کوئی مسئلہ واضح نہ کر پائے، حل نہ کر پائے، اور بار بار چلا کے کہے کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. تو جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہلاکت سے 72 مرتبہ اگر کسی شخصیت نے بچایا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. تو جو خود ہلاکت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور محتاج علی ہے، وہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، انسان آزاد ہے، جسے چاہے اپنا رہبر مان لے، چاہے وسخ کو مان لے، اوسخ کو مان لے، ارذل کو مان لے،
کسی فرد کو مان لے، ہم کسی کو کوئی کچھ نہیں کہتے، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ولی امر وہی ہوگا جو اسرار تشریع سے آشنا ہو، معرفت رکھتا ہو، اور اس کے پاس قدرت ہو، اس کی مصادیق اور اس کے موارد کو جانتا ہو تاکہ اس کی تطبیق کر سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لا يمكن لولی الامر ان يكون قادرا لا يمكن لولی الامر ان يكون قادرا على تطبیق تفاصیل الشرعیہ الاسلامیہ فی الامت الاسلامیہ ما لم يكن خبیرا باسرار التشریع۔ کہتے ہیں کہ وہ ولی امر ہو ہی نہیں سکتا، وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کی تفاصیل اور اس کے اسرار سے جو ہے آگاہ نہ ہو، آشنا نہ ہو، خبر نہ رکھتا ہو۔ وہ ولی امر ہو ہی نہیں سکتا، وہ امام ہو ہی نہیں سکتا، وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ رہبر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ امت کو شریعت کی ضرورت ہے نا، امت کو دین کی ضرورت ہے، امت کو دین چاہیے۔ جو دین کے دال سے آشنا نہ ہو، جو شریعت کے شین سے آگاہی نہ رکھتا ہو، تو امت کو کیا دے گا وہ؟ بھائی امت مراجعہ کرے گی، امت آئے گی، سوال کرے گی اور مسئلہ پوچھے گی اور دین لینا چاہے گی، تو دین لینے کے لیے امت اس کے پاس جب جائے گی تو جو وہ دے رہا ہے بندہ وہ خود صاحب دین ہو، وہ دین اور تشریع الہی کے اسرار اور رموز کا خبیر ہو۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سینگ ٹو یو۔ ما لم یکون خبیرا بنکات و دقائق و کنوز تشریع الاسلامی، جب تک یہ بندہ، یہ فرد، یہ امام تشریع الہی کے کنوز سے، اللہ اکبر، کنز سے، اس کے ذخائر سے، اس کے کنوز سے، اس کے خزانوں سے آشنا نہ ہو، وہ لوگوں کو کیا دین دے گا؟ جو دین کے کنوز سے آشنا نہ ہو وہ لوگوں کو دین کیا دے گا؟ اب یہاں پر ٹھہر جائیے۔ ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے ایک لفظ سنا، آواز آئی تھی مجھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اب میں اس لفظ کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں، دین است حسین۔ اے سید معین الدین چشتی ہے ہندوستان کے سینے پر سوتے ہوئے ولی، آپ کا یہ جملہ حسین دین ہے؟ آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ حسین دین ہے، یعنی دین کو حسین کہتے ہیں اور حسین کو دین کہتے ہیں، حسین ہی دین ہے۔ تو جس کے پاس حسین ہے وہ صاحب دین ہے، اور جس کے پاس حسین نہیں ہے وہ بے دین ہے۔ تو اگر دیندار بننا ہے تو صاحب حسین یعنی حسینی ہونا پڑے گا۔ تو یہ خواجہ معین الدین نے بالکل واضح کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین دین ہے۔ کیوں دین ہے؟ اس لیے کہ کنوز تشریع اسلامی سے حسین آشنا ہے، حسین معدن رسالت ہیں، حسین اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے۔ فلا یمکن للانسان تجتمع فی القدرہ علی تطبیق التشریع والعلم باسرار التشریع الا اذا کان انسان مدرک من معدن الرسالہ۔ اب یہاں پر بہت عظیم جملہ جو تعلیق ہے اور جو تعلیل ہے، علی موسوی صاحب اس پر غور کیجیے گا۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد، کوئی بھی بشریت کا کوئی بھی انسان، اس کے اندر تطبیق شریعت کی طاقت اور قدرت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے پاس اسرار تشریع کا علم ہوگا، جب تک اس کا تعلق معدن رسالت سے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب تلاش کرو کہ معدن رسالت کون ہے؟ جو معدن رسالت ہوگا اسی کے پاس ہوں گے اسرار تشریع، اسی کے پاس ہوں گے کنوز تشریع۔ یہ تلاش کرو معدن رسالت کون ہے؟ معدن رسالت اہل بیت ہیں، معدن رسالت علی و فاطمہ ہے، معدن رسالت علی و حسن و حسین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فرد ہے جس کا تعلق معدن رسالت سے نہیں ہے، وہ کوئی بھی فرد ہو، وہ نہ ولی امر ہو سکتا ہے، نہ وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ وہ رہبر ہو سکتا ہے، نہ وہ جانشین ہو سکتا ہے، نہ وہ امام ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ افراد اسے سیاستاً اپنا رہبر سمجھ لیں، ایک الگ بات ہے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں، اجازت ہے موسی صاحب؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام من عاش فی معدن الرسالہ، امام حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں جو معدن رسالت میں تھے، معدن رسالت میں جس نے زندگی گزاری، خزائن رسالت میں، اسرار رسالت میں۔ من ولد فی معدن الرسالہ، جس کی ولادت ہی معدن رسالت میں، فہو الشخص الخلیق بأن یکون عارفا باسرار التشریع۔ تو یہ مولا حسین وہ ہیں جو خلقتاً اسرار تشریع سے آشنا ہیں، خبردار ہیں، باخبر ہیں، اور شریعت ان کے گھر میں پلی ہے۔ وہ قادرن علی تطبیق دون غیر، امام حسین، اولاد حسین، علی و حسین اور اہل بیت اطہار،
یہ وہی شخصیات ہیں جو تشریع الہی، قانون الہی اور دین الہی کی تطبیق کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی فرد تشریع کی، قانون الہی کی، نظام دین کی تطبیق نہیں کر سکتا۔ لذا الحسین یقول، اسی وجہ سے اب ہم خلاصے پہ آتے ہیں تکملہ پر، اسی وجہ سے امام حسین نے کہا انا الذی ولدت فی معدن الرسالہ، میں وہ ہوں جو معدن رسالت میں پیدا ہوا ہوں میں تو، وَأَنَا الْخَبِيرُ بِأَسْرَارِ التَّشْرِيعِ، میں تعلیل کو پیش کر رہا ہوں اور اس کی تعلیقات کو، میں خبیر ہوں اسرار تشریع سے۔ امام حسین کہتے ہیں میں شرح میں پیش کر رہا ہوں کہ میں معدن رسالت ہوں، میں اسرار تشریع کا خبیر ہوں۔ غور کیجیے، انا القادر علی تطبیق تفاصیلہ واظافیرہ بدقۃ و اتقان، میں ہی وہ شخصیت ہوں جو شریعت کی تفصیل اور اس کے حذافیر کو دقت سے اور یقین سے اس کی تنفیذ کر سکتا ہوں، یعنی پرچم شریعت کو میں ہی بلند کر سکتا ہوں، قوانین شریعت کو اس کی تطبیق میں ہی کر سکتا ہوں، اور تفاصیل سے آشنا میں ہوں۔ لہذا قال النبی، اسی وجہ سے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ اس کے بعد فرمایا اقضاکم علی، اس کے بعد کہا للاشارۃ الی انہ لما کان علی هو العارف بسر التشریع، کیوں کہا نبی نے کہ اقضاکم علی، قضاوت کے مسئلے میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں، کیوں کہا مولا علی کے بارے میں نبی اللہ نے؟ کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ العلی هو العارف باسرار التشریع، علی ابن ابی طالب ہی وہ شخصیت ہیں جو تشریع الہی کی معرفت رکھتے ہیں، تبھی تو وہ قضاوت کریں گے۔ ایک بندے کو جج نہ ہو، آپ جج کی سیٹ دے دیجئے تو قانون کی تنفیذ کر پائے گا، وہ تطبیق کر پائے گا، کیونکہ اس کو قانون ہی نہیں پتا، اس نے بکس ہی نہیں پڑھی، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، لاء پڑھا ہی نہیں ہے، بار کہے گا کہ بار بار کہے گا کہ آج فلاں نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، قاتل کر دے گا، قاتل کو مقتول کر دے گا، ظالم کو مظلوم کر دے گا، مظلوم کو ظالم کر دے گا، اور یہی ہو رہا تھا۔ بعد پیغمبر کیا ہوا ہے؟ جہان مسلمان ہے، جہان بشریت بیدار ہو جاؤ، ظالم کو مظلوم کر دیا گیا، مظلوم کو ظالم کر دیا گیا۔ کیا ہوا؟ اس لیے کہ کچھ جہلا افراد جو تخت پر بیٹھ گئے، انہوں نے باقاعدہ ظلم کیا۔ تو یہاں پر غور کریں کہ مولا علی کو اخذاکم علی کیوں کہا، قاضی القضات کیوں کہا علی کو؟ اس کے بعد کہا لذالک کان علی هو الاولی بان یکون اقضاکم و مرجعکم، علی ابن ابی طالب اولا تھے، ولی امر تھے، چاہے قضاوت کا مسئلہ ہو یا مرجعیت کا مسئلہ ہو۔ مرجعیت کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی جس کی طرف جہان بشریت پلٹے، مرجع کہتے ہیں جس کی طرف لوگ رجوع کریں، رجوع جس کی طرف کریں اس کو کہتے ہیں مرجع۔ تو پوری جہان بشریت جس کی طرف پلٹے اسے علی کہتے ہیں۔ اس کے بعد غدیر قوم کے موقع پر نبی نے یہ جملہ کہا الست اولی بکم من انفسکم قالوا بلا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اس کا اعلان کر دیا۔ کیوں اعلان کیا؟ کیونکہ معدن رسالت ہیں علی، علی ہی قانون شریعت کی تنفیذ کر سکتے ہیں، مجبوری ہے اسلام کی، مجبوری ہے دین کی۔ مقام نبی پر وہی آ سکتا ہے جو نبی جیسا ہو، شکلن بھی نبی جیسا ہو، سیرتن بھی نبی جیسا ہو۔ اب آپ دیکھیں بستر پیغمبر پر علی سو رہے ہیں اور کفار اور مشرکین یہ سمجھ رہے ہیں علی نبی سو رہے ہیں، سو رہے تھے علی مگر لگ رہا تھا نبی سو رہے ہیں۔ تو ہو جانا شین ایسا نا، سوئے علی مگر لگے نبی سو رہے ہیں۔ تو نبی جیسا ہو جو معدن رسالت ہو، جو اسرار تشریع سے آشنا ہو، جو اس کے مفاہیم و مصادیق کو جانتا ہو، وہی صحیح معنوں میں وہ کر سکتا ہے۔ اور امام حسین کی وہ شخصیت ہے جو صحیح معنی میں معدن رسالت اور خبیر تشریع الہی بلکہ اخبر تشریع الہی ہیں، اور اس کے مصادیق کو، منطوق کو، مفہوم سے آشنا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد مولا کا انہی جملات میں، انہی نورانی کلمات میں بنا فتح اللہ، اس کی بھی ذرا تشریح فرماتے ہیں، جہاں آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے معدن رسالہ کی جو ہے نا بہت عظیم جملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولا حسین کی عظمت اور فضیلت اور ان کی توقیر اور تعزیز اور تبجیل اور شرف اور ان کی بلندی کے لیے جملہ بہت بڑا ہے۔
مولا نے کہا کہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، آغاز ہم سے ہی اللہ نے کیا اور اختتام بھی ہم ہی سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت بڑا جملہ ہے، آغاز ہم سے، کیا مولا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی خلافت اللہ فی الارض، اللہ کی خلافت کا آغاز جو زمین پر ہوا وہ ہم ہی لوگوں سے ہوا ہے، اور اس کا اختتام بھی ہم ہی لوگوں پر ہوگا۔ دوسرا تیسرا کوئی فرد آ کر اپنے آپ کو خلیفہ کہے، وہ اس کی اپنی شخصی اور ذاتی رائے اور اس کی اختراع ہو سکتی ہے، لیکن وہ خلیفت اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خلیفت الناس بن جائے، لوگوں کا بن جائے، لیکن خلیفت اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آغاز خلافت ہم سے، اختتام خلافت ہم سے۔ کیسے مولا؟ فرماتے ہیں خلافت اللہ فی الارض منذ یوم آدم، کہتے ہیں خلافت کا، اللہ کی خلافت کا آغاز تو حضرت آدم سے ہوا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہاں پر یہ آیت آپ مسلسل سنتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، اسے وہ کسے بنائے گا جو زمین پر خوریزی برپا ہوگی؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو آواز قدرت آئی انی عالم مالت، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب آگے آیت پڑھی وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، کلہا تمام اسماء، ثم عرضہم علی الملائکہ، اور اس کے بعد ملائکہ کی طرف پیش کیا۔ فقال انبئونی، اب تم بھی بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے افراد ہیں؟ غور کیجیے گا، بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں، بہت مسئلے آج حل ہو جائیں گے۔ تم بھی بتاؤ ان کے اسماء۔ ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پاک پروردگار تیری ذات سبحان ہے، مجھے ہم لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، انک انت العلیم الحکیم، تو علیم ہے، تو حکیم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسماء، اے آدم تم بتاؤ ان کے اسماء۔ ابھی حضرت آدم کو خلافت نہیں ملی، حضرت آدم سے کہا تم بتاؤ ان کے اسماء۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، هذه الاسماء التي تعلمها آدم هي اسماء اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، وہ اسماء، وہ نام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم کیے گئے اور جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ملی، وہ اسماء اہل بیت ہیں، وہ اسماء پنجتن ہیں۔ آدم لم يستحق ان يكون خلیفہ للہ فی ارضہ او خلیفۃ اللہ فی ارضہ الا بعد ان تعلم تلک الاسماء، حضرت آدم کو خلافت نہیں ملی مگر اس کے بعد ملی جب انہوں نے ان اسماء کی تعلیم حاصل کر لی اور ان اسماء کے بارے میں معرفت حاصل کر لی جو اہل بیت اطہار کے ہیں۔ الا بعد ان عاش تلک الاسماء لو لم يتعلم تلک الاسماء ولم يتعلق تلک الاسماء لما كان حقیقہ بخلافت اللہ فی الارض، اگر حضرت آدم انوار خمسہ کے اسماء کی تعلیم نہ لیتے تو ان کو خلافت نہ ملتی۔ وَتِلْكَ الْأَسْمَاء هِيَ أَسْمَاءُ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ارے یہ وہی نام ہے جو اسماء اہل بیت نبوت ہیں، جس کے بغیر حضرت آدم کو خلافت نہیں ملی۔ مولا یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلافت کا آغاز ہم ہی سے تو ہوا۔ کیا مطلب مولا ہم ہی سے ہوا؟ یعنی جب ہمارے نام کے وہ مقر ہوئے، ہمارے انوار خمسہ جو ہیں، ہم ہمارے اسماء کو اپنی زبان پر حضرت آدم لے کر آئے، تب تو ان کو خلافت ملی۔ پروردگار نے امتحان ہمارے نام سے لیا ان سے، ان کا امتحان انوار خمسہ پر ہوا کہ بتاؤ ان اسماء کو بتاؤ۔ جب جناب آدم نے بتا دیا اس کے بعد جو ہے ان کو خلافت ملی۔ تو یہی مولا حسین کہنا چاہتے ہیں کہ آغاز خلافت ہم سے، یعنی حضرت آدم کو خلافت نہیں ملتی ہے جب تک وہ اسماء اہل بیت نبوت کو بیان نہ کریں۔ لأن القرآن عبرہا بضمیر عقلا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم خبر دو، بتاؤ ان کے نام تو بتاؤ، نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے بتایا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تفصیل سے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ ہناک انوار قدسیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتائے، یہ وہی انوار قدسیہ محیطۃ بساق العرش،
جو ساق عرش میں انوار خمسہ کا نور پھیلا ہوا تھا، ساق عرش کو گھرے ہوئے تھا انوار خمسہ کا نور. وہم محمد و آلہ، وہ ہم محمد ہیں اور آل محمد ہیں. اطلع آدم علیہم، حضرت آدم کو اطلاع ہوئی اس اسما کی اور معرفت کی، ان انوار کی اور ان کی حقائق کی. وَتَلَقَّى النور منہم، اس پر غور کیجئے. جو مولا نے کہا نا حضرت ہم سے خلافت کا آغاز ہوا، یعنی ہمارے نام جب آدم نے لیے تب ان کو خلافت ملی. وَتَلَقَّى النور منہم، منہم کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ منہم یعنی من اہل البیت. آدم علیہ السلام نے اہل بیت سے معدن رسالت سے نور لیا، کسب نور کیا. فَأَصْبَحَ أَهْلًا لِخِلَافَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، جب اہل بیت اطہار سے کسب نور کیا تو وہ زمین پر خلیفہ بننے کے اہل ہو گئے اور لائق ہو گئے. اس کا مطلب جو اہل بیت اطہار کے نور سے کسب نور نہ کرے وہ اہل خلافت کا اہل نہیں ہوتا. تو چجائے کہ ایسے یوں ہی عرب کے جنگلات میں پیدا ہونے والے افراد وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو حضرت آدم کی نبوت، اب یہاں پر میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کا تکملہ پیش کر کے بات کو مکمل کر دوں. جی بسم اللہ تکملہ پیش فرما. آپ کے پاس کتنے دقائق ہیں؟ جی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہے. جی تو تلقى النور منہم، حضرت آدم نے ان سے نور لیا، کسب نور کیا، نور کو اچیو کیا، ریسیو کیا. کس سے؟ انوار خمسہ سے. فاصبح اہلن، جب نور لے لیا اہل بیت اطہار سے کسب نور کیا تو وہ خلافت کے اہل ہو گئے. کون؟ حضرت آدم، زمینی خلافت کے. اذن مفتاح خلافت اللہ فی الارض بنا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بہت اہم بات میں نے پیش کیا ہے. مولا حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین پر خلافت کی چابی ہمارے پاس ہے. ایوہ اللہ، بے شک. بن اللہ یعنی بنا فتح اللہ و بنا یختم، کیا مطلب؟ یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں مفتاح خلافت اللہ فی الارض بنا، ارے خلافت کی چابی تو ہمارے پاس ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان چوری کرے اور اپنے آپ کو کچھ بنا لے. بنا فتح اللہ، اور ہمارے ذریعے سے اللہ نے کھولا ہے، چابی ہمارے پاس ہے. خلافت کی چابی تو ہمارے پاس ہے اور ہمارے ذریعے سے خلافت کا آغاز ہوا. ای باسماءنا التی تعلمها آدم تعلمها آدم منها منصب الخلافہ فی الارض، ہمارے اسما سے، ہمارے نام سے، انوار پنجتن سے حضرت آدم نے اس منصب خلافت کو حاصل کیا، یعنی ہمارے نام کے مقر ہوئے، قرار کیا، معرفت حاصل کی اور ہمارے نام کی ان کو تعلیم دی گئی. اس کے بعد وبنا یختم، کیا مطلب؟ اور ہمارے ذریعے سے اس کا اختتام بھی ہوگا، یعنی ہم ہی سے. اولہم محمد واوسطہم محمد واخرہم محمد بے محمد آخرہم خاتم اجل اللہ فرج، یعنی ہمارا آغاز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے بھی اول محمد ہے اور آخری محمد جو پردہ غیب میں ہے. اب آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتا ہوں. ختمہ، اللہ نے خلافت کا خاتمہ ہمارے ذریعے سے کیا. وقد ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو لم یبق من الدنیا الا یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی ہوتا نا تو اللہ ہمارے گھر سے ایک بندے کو بھیجتا کائنات کی ہدایت کے لیے. تو اس کا مطلب اگر کائنات میں کوئی فرد موجود ہے تو ہمارے گھر سے. تو اگر آخری دور میں بھی اگر کوئی نبی کے گھر سے ہے تو پہلے دور میں نبی کے بعد بھی نبی کے گھر سے ہوگا، کسی اور کے گھر سے نہیں ہوگا. یملؤ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، اب اسے مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں. فهذه السماء التي تعرض لها الامام في مطلع الاول في المقطع الاول من بيانه العظيم في بيان من هو الاولى والاجدر بمنصب الخلافه والذي تجتمع فيه هذه السماء العقائديه والعلميه والنوریہ دون غیرہ. تو جس کے اندر یہ تمام صفات، نوری صفات پائے جائیں، جو معدن رسالت ہو، جو جوہر رسالت ہو، جو علم رسالت ہو، جو شرف ہو، جو تعزیز ہو، جو تبجیل ہو، وہی خلافت کا صحیح معنوں میں حقدار ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ٹائم جو ہے محدود ہو رہا ہے اور تقریباً 7-8 منٹ ہمارے پاس موجود ہے. آپ کی موجودگی سے زیادہ استفادہ کریں گے. قبلہ امام نے اسی خطبے میں یزید کو شارب الخمور بھی کہا اور قاتل نفس محترمہ بھی کہا، اس کی شرح فرما دیں. امام نے شارب الخمور کہہ کر، چونکہ امام نے شارب الخمر نہیں بلکہ خمور کہا ہے.
خمر کی جمع ہے خمور، علی موسی صاحب. تو خمور کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشکل اور منوع اور مختلف اقسام اور انواع کی شراب نوشی کرتا تھا یزید. یعنی کچھ شراب ایسی تھی جو صبح پی جاتی تھی، کچھ شراب خاص تھی جو سورج ڈھلنے سے پہلے، اور کچھ شراب سورج ڈھلنے کے بعد، اور کچھ شراب عصر میں، اور کچھ شراب جو ہے رات میں، جس کو خمر لیلی کہہ لیجئے. تو انواع قسم کی وہ اور مشکل اور بہت کئی ٹائپس کی وہ شراب پیتا تھا یزید. تو اس لیے مولا نے اس کو یہ نہیں کہا شارب الخمر، شراب پینے والا نہیں، خمور پینے والے، یعنی مختلف شرابوں کو پینے والا، خمور پینے والا. یزید شارب الخمر نہیں، شارب الخمور ہے. ہم وہی جملہ استعمال کریں جو مولا نے استعمال کیا، شارب الخمور ہے یزید. تو اب یہاں پر مولا نے جہان بشریت کو، جو میں نے اس کی تعلیل تھوڑا سا میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جہان بشریت کو مولا نے شارب الخمور کہہ کے یہ بتا دیا کہ کیسے بدبخت ہیں یہ مسلمان، کیسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور شارب الخمور کو کچھ لوگوں نے خلیفہ لکھ دیا تھا. یہ تو ان پر لعنت ہوئی، ورنہ اگر امام حسین صحرائے کربلا میں نہ جاتے اور قربانی نہ پیش کرتے تو جس طرح سے ما سبق افراد کو خلیفہ مان لیا گیا تھا، یزید کو بھی خلیفہ کہتے اور یزید کے راستے پر چلتے. یعنی شارب الخمور، شراب نوش اور شراب، مختلف شرابوں کو پینے والے فرد یزید ملعون اور نجس اور خبیث اور اخبث اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ اور آتنکوادی اور نجس فرد کو لوگ اپنا پیشوا سمجھ لے تو سمجھ ہی رہتے. شام کے تخت پر بیٹھ کر خمور کے نشے میں یزید کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی قرآن کا نزول نہیں ہوا. تو لوگ خاموش تھے دو وجہ سے، کچھ تو اس کی دہشت سے خاموش تھے اور کچھ اسے خلیفہ سمجھ رہے تھے. وہ اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ ڈکلیئر کر چکا تھا اور اس کے باپ نے اس کو اسلامی خلیفہ بنا دیا تھا. وہ جہان بشریت کے سامنے ایز اے اسلامی خلیفہ آ جاتا. جی اس پر تھوڑی سی ایک اور جہت سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. وہ شارب الخمور تھا، قاتل نفس محترمہ تھا، بندروں سے کھیلنے والا تھا، اسلام پہ بالکل ایمان نہیں تھا، اعلان فجور تھا. اگر اس کی جگہ کوئی متقی و پرہیزگار ہوتا مگر غیر معصوم ہوتا تو کیا وہ چلتا؟ اس پر بھی کھولتے نا. مطلب خالی یہ نہیں کہ وہ گناہگار تھا اس لیے. امام نے تو اس کے جرائم کو کھولے ہیں، اس کی معصیت اور اس کے گناہ اور اس کے خمور کو دنیا کے سامنے پیش کیا. بٹ میں نے جیسے ما سبق گفتگو میں کہا کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک دوسری بات، اگر معصوم کا وجود ہے اور معصوم کا تواجد ہے تو غیر معصوم متقی کا اتقا ہو جائے، پرہیزگاروں کا باپ بھی ہو تب بھی جو ہے وہ ظاہر سے بات سے معصوم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، وہ معصوم کے نیچے ہی ہوگا. اور بلکہ امامت کا جو میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ امامت کا جو تعلق ہے، خلافت کا جو تعلق ہے، وہ صرف معدن رسالت کے پاس ہے، وہ اہل بیت اطہار کے پاس ہے. جیسے مولا نے کہا کہ آغاز خلافت ہم سے ہے، اختتام خلافت ہم سے ہے، یعنی خلافت اللہ کی امام بات کر رہے ہیں، یہ زمینی خلافت کی بات نہیں کر رہے ہیں، سقیفہ وقیفہ کی بات مولا تھوڑی کر رہے ہیں. مثل اللہ یباع مثلت کی وہ اسٹیمپ جو ہے وہ سخت ہو گئی نا پھر بھی یہاں پہ. مجھ جیسا سے مراد کیا ہے؟ یعنی مجھ جیسے سے مراد یعنی مجھ جیسے حضرت آدم، ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ مستحیل ہے، یہ مستحیل ہے کہ کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے، اگرچہ جائے کہ متقی و پرہیزگار ہو، ایک الگ شعبہ ہے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو اس کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب اسلام کو نوچا، امام نے نوچا ہے کہ یہ شارب الخمور ہے، شارب الخمر نہیں، خمور کا پینے والا ہے، اور تم اسے اپنا خلیفہ کہہ رہے ہو، تم اسے اپنا رہبر سمجھ رہے ہو. اور شام کی سرزمین پر جب معاویہ بن ابی سفیان نے اسے بعنوان خلیفہ ڈکلیئر کیا تھا، میرے پاس کتب ہے، میرے پاس حوالے ہیں، میرے پاس متن ہے، میرے پاس الفاظ ہیں، مورخین کے بہت ساری باتیں میرے پاس ہیں جس پر باقاعدہ معاویہ بن ابی سفیان نے اسے بعنوان خلیفہ مسلمین پیش کیا ہے. تبھی تو لوگوں نے اسے اپنا خلیفہ سمجھا اور یہ کہا کہ یہ اسلامی خلیفہ ہے. مجھے یہ بتائیے تھوڑی دیر کے لیے، تمام امت مسلمہ جہاں جہاں تک یہ بات جاری، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے. اگر کربلا نہ ہوتی اور امام حسین کربلا نہ جاتے اور جناب زینب شام کے دربار میں جا کر یہ ابنت طلقاء اسے نہ کہتی اے غلام زادوں کا بیٹا، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے جو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زادوں کے بیٹے سے بات کری، غلام زادوں کے بیٹے سے.
ورنہ میں تجھ سے بات نہیں کرتی اور تیرے اوپر لعنت کرتی رہوں گی. تو مجھے بتائیے اگر اس کے چہرے سے نقاب اسلام کو، نقاب مسلمان کو، نقاب خلافت کو نہ نوچتی بی بی اور امام حسین کربلا نہ جاتے، ہٹائیے تھوڑی دیر کے لیے کربلا، تو یزید انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کا خلیفہ ڈکلیئر تھا کہ نہیں تھا؟ یزید انٹرنیشنل لیول پہ عالمی سطح پر مسلمانوں کا خلیفہ ڈکلیئر تھا کہ نہیں تھا؟ شارب الخمور تھا، راقص تھا، رقاصہ کا بیٹا تھا، اور جس کے لیے مولا عباس نے خود اپنے خطبے میں کہا کہ جس کے گھر میں ناچ اور گانا اور گانوں کی آوازوں کی لوریوں سے پلنے والا یزید ملعون، اور کہاں امام حسین، یعنی انجس، اخبث، شارب الخمور، نجس، بدبخت، ارذل، نجاست کا ٹکڑا، دہشت گرد، شیطان، مجرم، یعنی تمام دنیا کی برائیاں اس کے پاس، اس کے باوجود اسلامی خلیفہ ڈکلیئر. یعنی کیا ہوتا اسلام کے ساتھ، کیا ہوتا مسلمان کے ساتھ، کیا ہوتا جہان بشریت کے ساتھ اگر مظلوم کربلا زمین کربلا پر جا کر شہادت نہ دیتے، اگر علی کی بیٹی خطبے نہ دیتی. آخری منٹ میرے پاس. اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے اس سے کہتے ہیں کہ ہم بڑی عزت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو اپنے آپ کو امام حسین السلام سے منسلک کرے، ہم اس میں اشکال نہیں کرتے، مگر ان کی اصلاح کے لیے کہ چھوڑ کے ہر کی طرح امام حسین السلام کے خیمے میں بھی نہیں آتے، سینے پر ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، مگر پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں بھائی، بسم اللہ آپ مانتے ہیں، مگر ہر کی طرح ہر یہ تو بھائی ڈبل اسٹینڈر ہے. ذو لسان اس ایسے فرد کو بولتے ہیں، اور ذو وجہین بولتے ہیں جن کے دو چہرے ہیں. یزیدی خیمے میں بھی ہیں، حسینی خیمے میں بھی چلے آتے ہیں. محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کہتے ہیں سیدنا حسین، سیدنا حسین، سیدنا حسین. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، صرف دو ہی دنیا میں راستے ہیں، یا حسینی راستہ یا یزیدی راستہ. اور اگر یزید کے خیمے میں رہ کر حضرت حر اپنے آپ کو حسینی ثابت کر پاتے تو ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی خیمہ حسینی میں، اور یزید کے لشکر کو چھوڑ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر چھوڑ کر لشکر یزیدی کو جناب حر نے جہان بشریت کو پیغام دیا، یاد رکھو تمہیں اگر حسینی بننا ہے تو حسین کے لشکر میں آنا ہوگا، قربانی پیش کرنی ہوگی، اپنی قربانی، اپنے بیٹے کی قربانی، باقاعدہ امتحان گاہ میں آنا ہوگا، قتل گاہ میں آنا ہوگا اور قربانی پیش کرنی ہوگی، اور یزید ملعون اور دشمن حسین پر لعنت کرنا ہوگا. تو اگر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، محرم کا چاند نمودار ہوتے ہوئے، تو دشمن اہل بیت سے بیزاری اختیار کرنا ہوگا. ان کو عمر پر لعنت کرنی پڑے گی، اور باقاعدہ کھل کر عمر پر لعنت کرنی پڑے گی. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے صحرائے کربلا میں اس نے ظلم کیا امام حسین پر. کتنا ظلم کیا عمر نے کربلا میں. اب یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ صحابی کی نسل سے ہے، وہ صحابی کا پوتا، کسی کا بھی پوتا عمر ابن سعد، یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد ہے، تو عمر پر لعنت تو کرنی ہوگی نا. اور یہ بتانا پڑے گا کہ کربلا میں عمر نے بہت ظلم کیا، عمر پر خدا کی لعنت ہو، عمر مجرم تھا، دہشت گرد تھا، ٹیررسٹ تھا، آتنکوادی تھا. دنیا کو بتانا ہوگا عمر کے بارے میں. اگر نہیں بتائیں گے کہ عمر ابن سعد اتنا بڑا خونخوار خطرناک تھا جس نے صحرائے کربلا میں امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالا، تو لشکر یزید کو چھوڑ کر ہر جیسے بننا پڑے گا، اور مقتل گاہ میں، قتل گاہ میں آ کر حسین کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، اور قربانی دینی پڑے گی. تب جا کر پریکٹیکل صحیح معنوں میں حسینی ہوں گے، اور تب جا کر اس لفظ کا مفہوم واضح ہوگا، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین اسی وقت ہوگا جب قتل گاہ میں آئیں گے آپ. لبیک یا حسین جب آپ قربانی پیش کریں گے. یقیناً جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آج امام کے کلام پر، اور امام کے کلام کی شرح جو خود امام کے نورانی کلمات آپ کے لسان صادق سے جاری ہوئے، اس کی شرح قبلہ فرما رہے تھے. ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب کے کہ آپ نے ایک مرتبہ قیمتی وقت پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا. ہماری گفتگو کربلا اور عصر حاضر کے اوپر جاری گساری، اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے